عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. جی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمرہ حتی یبدو صلاحها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ جو پھلوں سے جس کے درخت لدے پھدے ہیں یا باغ جو پھل پیدا کرنے والے ہیں ان باغ کے پھلوں کو بیچنے سے روکا ہے جب تک ان کی صلاحیت واضح نہ ہو جائے، جب تک وہ باغ اس کی صلاحیت نہ واضح ہو جائے. نہل البائع والمبتاع، بیچنے والے کو بھی روکا اور خریدار کو بھی روکا، یعنی جب تک باغ کی صلاحیت واضح نہ ہو جائے، اس کے پھلوں کی صلاحیت واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک خریدنا اور بیچنا جائز نہیں. کیا اس کا معنی باغ آپ خریدنا چاہ رہے ہیں، میں بیچنا چاہ رہا ہوں اور ابھی اس پر پھل نہیں لگے، نہ ہی جو پھلوں کے پھول ہوتے ہیں جو پہلا مرحلہ نہ وہ لگا ہے، صرف درخت کھڑے ہیں، تو ایسے درختوں کا سودا تو جائز نہیں ہے کیونکہ آپ پھل خرید رہے ہیں تو پھل تو ابھی لگے ہی نہیں. دوسری بات، پھل تو نہیں لگے ابھی لیکن پھول لگ چکے ہیں، جیسے آموں کا بور ہوتا ہے یا کوئی بھی پھل اس کا پھول لگ چکا ہے، اب بیچنا جائز ہے نہیں، کیونکہ تیز ہوا سے پھول جھڑ کر گرتے ہیں اور بور گرتا ہے. ممکن آج آپ نے دیکھا ہو کہ پھول بہت زیادہ ہیں، کل ہوا آئی اور آدھے پھول گر گئے، تو جو آپ کے ذہن میں تھا کہ اس باغ سے اتنا پھل پیدا ہوگا وہ نہیں ہوگا، آپ کو نقصان ہوگا. یا بعض اوقات پھل لگتا ہے لیکن ابھی وہ کچا ہے، اور ایسا پھل بھی تیز آندھی یا بارش سے گر سکتا ہے، تو آپ نے جو دیکھ کر سودا کیا وہ پھل آپ کو حاصل نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا حتی یبدو صلاحها، اس باغ کے پھلوں کی صلاحیت واضح ہو جائے، رنگ پکڑ لیں، جو پکنے کا رنگ ہے وہ رنگ پکڑ لیں، اب اندازہ صحیح ہوگا، اب یہ پھل مضبوط ہو چکا ہے، رنگ پکڑ چکا ہے، اب نقصان کا اندیشہ نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر نقصان ہو جائے تو کاروبار نفع و نقصان کا نام. ایسے موقع پر شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ جو باغ کا مالک ہے وہ محسوس کرے کہ خریدار نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے اور اس کو مطلوبہ پھل حاصل نہیں ہو رہا، چنانچہ وہ ریٹ میں کچھ کمی کر دے تاکہ کچھ نقصان وہ برداشت کر لے اور کچھ نقصان میں برداشت کروں. جی.